کی ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو اولاً مصلی پر کھڑے کرنا خود نبی علیہ السلام نے کیا، تو خلافت کا نظام بھی اللہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ اسی وجہ سے ان ہی سے اللہ نے قرآن کا تحفظ اس طرح کرا دیا کہ جو قرآن یکجا جمع ہو گیا۔ انہی سے اللہ نے تحفظ کرا دیا کہ جو لوگ ختم نبوت کا انکار کر رہے تھے ان کے خلاف فوج تیار کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا قلع جمع کر دیا، کیونکہ خلیفہ تھے۔ اب قرآن لکھا گیا، قرآن جمع کیا گیا یکجا، ظاہر ہے کہ حضرت علی موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت علی ساری زندگی اسی قرآن پر رہے ہیں۔ کبھی ایک کسی موقع پر بھی ایسی بات کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن صدیق کا جمع کیا ہوا ہے اور یہ صحیح نہیں جمع کیا، لکھا ہوا صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس کے اندر ایسے نکال نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ علی کا نام لے کر ایک لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اس انداز سے کہ یہ پورا نہیں ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، جو ہماری مرضی کی آیات تھی وہ اس میں نہیں ہے، نکال دیا، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے کمزور تھے اور اتنے بزدل تھے کہ وہ یہ تقریباً مطلب یہ ہے کہ 26 سال تک چپ کر کے اسی پر رہے ہیں، پھر حکومت ملی ہے تو پھر اس میں بھی کوئی بات نہیں کی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ قرآن میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا؟ تو یہ بھی کارنامہ اگر آج موجود ہے، آج دنیا اس قرآن کو اس طرح یکجا پڑھتی ہے تو یقینی بات ہے کہ اجر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں دی ہیں، خلافت میں، حکومت میں انہوں نے جو کارنامے اللہ نے ان سے کروائے ہیں۔ مرتد لوگ پیدا ہوئے، ان کے خلاف جہاد ہوا، ختم نبوت کا انکار ہے، جہاد ہوا، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم دے دیا کہ ایک فرض کا کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے طبقات ان کے لیے اٹھے، لیکن اللہ نے اتنی استقامت دی ہوئی تھی کہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا، لیکن یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر ذرا برابر بھی انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر اسی محبت میں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی وجہ سے ان کو مسلح ملا ہے، اسی امر کی وجہ سے سارے صحابہ کا اتفاق ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی انداز سے اور حکم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے بعد اگر امامت اس کی ہے تو پھر باقی خلافت ملکی بھی جو ہے وہ انہی کی ہے۔ اس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور اس جو لوگوں کا ایک عام پروپیگنڈا ہے کہ بھائی دیکھیں جی وہ خلافت ان کی تھی اور یہ چھین لیا گیا اور صدیق اکبر نے بہت کچھ فلاں فلاں کر دیا، یہ سارے کے سارے افسانے ہیں اور وہ دین کو، دینداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہیں۔ ان کے اوصاف، ان کے کارنامے اگر باقی حدیث کی کتابوں سے دیکھے جائیں اور سیرت کی کتب جو ان پر لکھی گئی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک فرشتہ انسان تھا، نبی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا عظیم مقام عطا کیا ہے، اور قرآن نے کے فیصلے کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور رتبہ ہے، اکرام ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کسی نافرمانی، حکم اللہ کا ہے اس کے خلاف نہ کرے، اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے، یہ ہے تقوی، جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں پرہیزگاری۔ تو پرہیزگاری ہے، بیماری ہے تو یہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہ نہ، یہ نہ استعمال کرنا، یہ نہ کرنا، تو بندہ ایک موت کے ڈر سے ایک ڈاکٹر کی بات پر ان چیزوں سے بچتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بندے کو روکا ہے وہ یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن رب کی بات پر یقین نہیں ہوتا تو ہم ان کو کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کی بات پر یقین آ جاتا ہے تو وہ دنیا کی بات ہے۔ تو جب تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات پر یقین آ جائے، جس چیز کا اللہ نے کہا ہے اس کو کرے، نماز کا کہا ہے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا کہا ہے دینی ہے، روزے کا کہا ہے رکھنا ہے، حج کا کہا ہے کرنا ہے، سچ کا کہا ہے سچ استعمال بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بس یہ چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائے تو
یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ صفت یہ نہیں ہے کہ اس صفت کو اختیار کرنا ویسے بات ہے، انبیاء کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ یہ تقوی والی صفت اگر دی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ سب باقی صحابہ بھی متقین ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ان کا اکرام ہے۔ اور اسی طرح اور صحابہ کے علاوہ دنیا کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے اس صفت سے نوازا ہے، لیکن جس طرح انگلیوں میں فرق ہے نا، اسی طرح تقوی کے درجے میں بھی فرق ہے، اور اس میں درجہ سب سے اعلیٰ اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اچھائیوں کو سامنے رکھ کر وہی اچھائیاں ہمیں بھی اختیار کرنا نصیب فرمائے۔